الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من الشیخ محمد جنید الدین صاحب عمیرہ نسیم ولد محمد نسیم آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں بوکالت جناب سلیم احمد صاحب ولد احمد سعید صاحب. گواہان کی موجودگی میں بعوض مہر 25,000 روپے سکہ رائج الوقت کل کا کل معجل عین کے ساتھ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. مائک پر کہیے میں نے قبول کیا. آپ حضرات نے سن لیا. برکت کی دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لكما وجمع بينكما بالخير. اے الہ العالمین اس نکاح کو مبارک فرمائیے. دولہا دلہن میں مثال محبت پیدا فرمائیے. قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے. خلاف شرع امور سے اجتناب نصیب فرمائیے. قدم قدم پر خوشحالی عطا فرمائیے. مزاجوں میں موافقت پیدا فرمائیے. خوشحال زندگی عطا فرمائیے. نظر بد سے بچائیے. حاسدوں کے حسد سے بچائیے. فاسدوں کے فساد سے بچائیے. اور یا اللہ اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرمائیے. نیک اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیے. دولہا دلہن کو ان کے تمام عزیز و اقارب کو اور ہم سب کو ہر طرح سے عافیت دارین عطا فرمائیے. اپنی رضا کامل عطا فرمائیے. اپنا قرب خاص عطا فرمائیے. قرب تام عطا فرمائیے.
اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت مبارک ہو. وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ مضمون شروع ہوگا ذکر اللہ سے متعلق، اس کے فضائل وغیرہ بیان کیے جائیں گے. حضرت تقی ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کرو اور وہ تمہیں شہید کریں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 عمل تمام اعمال سے بھاری اور مشکل ہیں. اول اپنی ذات سے انصاف کرنا، دوسرا اپنے بھائی کے ساتھ مالی تعاون کرنا، تیسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذکر اللہ سے بڑھ کر نجات دلا سکتا ہے. عرض کیا گیا جہاد بھی ایسا نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں جہاد بھی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو تر رکھنا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مخلوق کی بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے، نفاق سے براءت ہے، شیطان کے مقابل بچاؤ کا قلعہ ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے. آج کل حج سے آنے کے بعد سے جمعے میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں تو اس میں آیت مبارکہ تلاوت کر کے اس کے متعلق ہی بیان ہو رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. کسی پر مضمون ہے، یہ مضمون ذکر اللہ سے متعلق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے، بدن سے اور دل سے، ہر طرح سے ہے. اللہ پاک کے یہاں ان سب ذکروں کی بڑی اہمیت ہے اور حقیقت ہے. اس کا بھی عادی مومن مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے اور ذکر اللہ کی عادت ڈالے، یعنی اللہ کو یاد کرے
اور اللہ کو یاد رکھے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارے، ورنہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو غافل لیتے ہیں، ان کا دل بھی غافل، زبان بھی غافل اور وجود بھی غافل۔ ہمیں آپ کو اللہ پاک نے یہ زندگی عطا فرمائی، اس کی قدر کریں اور خوش نصیبی دیکھیں کہ فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جمعے میں وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، ایک مثال میں نے عرض کی تھی کہ ایک میرے شاگرد ہیں، وہ باہر چلے گئے، آنا جانا رہا، دوستی ہوئی پہلے، پھر عقیدت بڑھی، پھر محبت ہوئی، بہت زیادہ آنا جانا ہو گیا، قریبی تعلق ہو گیا۔ تو ایک دن کوئی موقع ایسا تھا، میں نے انہیں آواز دی نام لے کر، وہ خوشی سے اچھل پڑے، دو وجوہ سے۔ ایک تو یہ کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کو میرا نام یاد ہے، اور دوسرے یہ خوشی ہوئی کہ آپ کی زبان پر مجھ جیسے کا نام آیا۔ میں اپنی عرض کرتا ہوں، میرے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جب کبھی بھی موقع ہوتا تھا مخاطب کرنے کا اور فرماتے حافظ ابرار، تو طبیعت بہت خوش ہوتی تھی کہ حضرت والا اس ناچیز کا نام لے رہے ہیں اور اس ناچیز کا نام حضرت کی زبان پر ہے۔ کبھی جیسے اندر سے کوئی کتاب منگانی ہوتی تو فرماتے کہ حافظ ابرار، میں بالکل سامنے حضرت کے بیٹھا کرتا تھا، جا کر ذرا اندر سے احمد حسن سے کہو کہ فلاں کتاب دے دیں۔ متن میں کوئی مضمون سننا ہوتا تو مخاطب کرتے حافظ ابرار ذرا یہ مضمون سنانا ہے۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ مضمون شروع تو کرتا تھا میں بہت ہی آہستہ آواز سے، اور پھر آگے چل کر بے ساختہ ہو جاتا تھا اور اتنی زور سے پڑھتا تھا کہ پورا مطلب سراپا گوش ہو جاتا تھا، اور آپ بھی بالکل خاموشی سے مضمون سنتے رہتے تھے۔ کبھی مختصر بھی ہوتا تھا، کبھی طویل بھی ہوتا تھا۔ جب مضمون مکمل سن لیتے تو مسکرا کر فرماتے، ارے بھائی ہم نے تو کہا تھا صرف ہمیں ہی سنا دینا، تم نے تو پورے مطلب کو سنا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئے کہ جہاں تخاطب کی ایسی ضرورت پیش آئی تو طبیعت کس قدر خوش ہوتی تھی کہ ہمارے حضرت کو کتنی محبت ہے کہ حضرت نام لیتے ہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں۔ آپ کی خدمت اقدس میں 10 سال رہے، 10 سال کے آئے تھے اور 10 سال رہے، مدنی زندگی میں آپ کی خدمت میں رہے۔ والدہ ماجدہ لے کر آئی تھی، بہت مشہور صحابی ہیں اور ان کے نام پر بہت نام رکھتے ہیں آپ اور ہم، اور بہت مبارک ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں لی ہیں۔ والدہ ماجدہ لے کر آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو قبول فرمائیے، اور دعا کی درخواست کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اور چونکہ اعمال کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست تھا کہ ایسی پیاری ہستی کی خدمت میں رہیں گے تو محرومی کا وہاں تصور بھی نہیں، اس لیے کسی کے دل میں یہ خلش پیدا نہ ہو کہ اعمال کے لیے دعا کیوں نہ دی۔ اس موقع پر تو نہیں دی، لیکن بہرحال دوسرے موقع پر آپ نے محروم بھی نہیں رکھا، کیونکہ اعمال میں، مال میں، اولاد میں اور عمر میں برکت پائی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اولاد میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی اپنی۔ تو ایسی پیاری ہستی جن کا نام اس میں گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انس فلاں کام کر آؤ. تو میں چونکہ بہت ہی زیادہ لاڈلا تھا آپ کا، خادم تو خاص آپ کے اور بھی تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، لیکن چھوٹی عمر کے خادم یہ تھے اور بڑے لاڈلے تھے. تو بہت زیادہ جب لاڈلے ہو جاتے ہیں تو ناز بھی کافی پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جاتا. آپ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود اس کام کے لیے چلے. تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت انس بھی کھڑے تھے. آپ پہنچے تو آپ نے کان کی یہ جو نرم جگہ ہوتی ہے اس کو رول کہتے ہیں، لو بھی کہتے ہیں، رول بھی کہتے ہیں. تو یہ نرم گوشت پکڑ کر آپ نے مروڑا ہلکا ہلکا پیار محبت سے اور فرمایا اے لچے تو کہہ رہا تھا میں نہیں جاتا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. اور اس دن کے بعد سے بہت فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے میرا کان مروڑتے ہوئے فرمایا اے لچے. یہ لچا جو ہے پیار اور محبت کا لفظ ہے. تو فخر سے بیان کرتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل الگ تھلگ آرام فرما ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تم تنہا ہی رہو گے اور تنہا ہی وفات پاؤ گے. ایک جماعت آئے گی وہاں صحابہ کی اور وہ تمہیں غسل دے گی، کفن پہنائے گی اور جنازہ پڑھے گی اور دفن کرے گی. اہلیہ ساتھ تھی، باقی سب سے بنتی نہیں تھی، مزاج میں جلال تھا، بہت کھڑے تھے. تو بہرحال اللہ کی شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ناطے بہت اونچا مرتبہ ہے ان کا. تھے بہت کھڑے، بہت کھڑے تھے، بالکل ذرا بھی کوئی بات رکھتے نہیں تھے، فوراً کہہ دیا کرتے تھے. اور اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ مسجد نبوی 38 نمبر دروازہ اس کا نمبر ہے اور نام اس کا ہے باب ملک عبد العزیز. مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں جب قبلے کی طرف منہ کرے تو الٹے ہاتھ کی طرف کی جو نئی عمارت ہے اس میں یہ بڑا دروازہ ہے. تو غرض کے مسجد نبوی سے جب نکلتے ہیں اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اس طرح چلیں کہ مسجد نبوی الٹے ہاتھ کو رہے تو وہ جو روڈ ہے وہ اسی پیاری ہستی کے نام پر موسوم ہے، شارع ابو ذر غفاری. یعنی قرب کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا عالم تھا کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی روڈ ہے جس کا نام اتنا کہ لکھ میں، پڑھ میں، بولنے میں اور بہت زیادہ عام چرچا ہے اس ہستی کا. اسی طرح سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اس میں گرامی پر بہت بڑا روڈ ہے، بہت سے آگے تک بھی جا رہا ہے، بہت لمبا ہے، شارع صدیق اکبر. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے یہ صحابی ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کہہ لیا، وہ جنت میں جائے گا. تو یہ موجود تھے اس محفل میں، کہنے لگے یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. تو اس کے جواب میں آپ نے بھی یہی جملے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر آپ نے اس کے جواب میں فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر تیسرا کہ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. آپ نے پھر جواب میں تیسرا کے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. اور آگے جو فرمایا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. یہ جملہ اس کے معنی ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بات وہی ہے کہ ایمان والا ہو، اگرچہ اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں تو اس کے گناہ کے مٹانے کے بعد، اس کو پاک و صاف کرنے کے بعد جنت ملے گی.
یعنی معالن وہ جنت میں جائے گا لازمی ہے، چاہے دنیا میں اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، لیکن بہرحال وہ اس کا ازالہ دنیا میں کر جائے جب، اور دنیا میں نہ کرے آخرت میں ہو جائے جب. تو 3 مرتبہ جب انہوں نے لوٹایا، آپ نے 3 مرتبہ جواب دے کر فرمایا کہ علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو اور ہوگا یہی جو میں کہہ رہا ہوں. تو بہت زیادہ مزے لے لے کر یہ جملہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح سوال کیا اس حدیث پر، آپ نے اس طرح جواب دیا، پھر میں نے یہ جملہ کہا، آپ نے پھر یہ جواب دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، ایسا ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے وہ ذاکر بنے. ذکر کرنے والا جو ہے ذاکر کہلاتا ہے، اور ذاکر بن کر مذکور بنے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرے، اور اس طرح سے اللہ پاک ذاکر ہوں اور یہ مذکور ہوں. کیا زبردست نسبت کا معاملہ ہے کہ ذاکر بھی ہے ادھر بھی اور مذکور بھی، اور ادھر بھی ذاکر بھی ہے اور مذکور بھی. خوش نصیبی کی انتہا نہیں. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے ذکر اللہ کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. ذکر اللہ کے عنوان بہت ہیں، اور سب سے افضل ذکر حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ افضل الذکر اس لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد جو ہے وہ پورا کلمہ ہی ہے، کہ آدمی اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لے اور تصدیق کر لے، دل سے زبان سے اقرار کر لے، تو وہ اگر اس سے پہلے کافر تھا، جہنمی تھا، تو جنتی ہو جاتا ہے. اور اس کلمے کی برکت کتنی زبردست ہے کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر کوئی پریشان حیران ہوگا. تو اعمال تولے جائیں گے تو لوگوں کے بہتوں کے ایسا ہوگا کچھ اعمال کم نکلیں گے، تو ایک باپ ایسے ہوں گے کہ جن کی ایک نیکی کم ہوگی. بیٹے کے پاس آئیں گے کہ بیٹا میری ایک ہی نیکی کم ہے، اگر تم مجھے ایک دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. وہ کہے گا ابا جی میری بھی ایک ہی کم ہے، اگر آپ مجھے ایک دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. ایسی نفسی نفسی کے عالم میں مانگتے پھر رہے ہوں گے کہ بھائی کوئی ایک نیکی دے دے تو ہمارا کام بن جائے. کون وہاں نیکی دے؟ لیکن اللہ کی شان ہے، اس کی رحمت کے قربان جاؤں کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی فیاض موجود ہوگا، سخی وہاں بھی ہوگا. ایک شخص جب یہ سنے گا کہ یہ مانگ رہے ہیں، پوچھے گا کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جی ایک نیکی چاہیے. وہ کہے گا کہ جی میں تو ویسے ہی راندہ درگاہ ہوں اور میرے پاس تو سوائے ایک نیکی کے اور کچھ ہے نہیں، تو میرا تو کام ویسے بھی نہیں بنے گا، ویسے بھی نہیں بنے گا. ایک نیکی میں کیا ہونا ہوانا ہے، گناہوں کے تو انبار ہی انبار ہیں، لہذا تمہارا کام بنتا ہو تو لو یہ ایک نیکی لے جاؤ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں. وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا مڑا ہوا ہوگا، لپٹا ہوا کہہ لیں یا مڑا ہوا، وہ بند ٹکڑا لے گا اور آئے گا، کہے گا یا اللہ ایک نیکی کا انتظام ہو گیا. اللہ پاک فرمائیں گے وہ نیکی دینے والا کون ہے؟ بلاؤ اسے یہاں. اسے بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نیکی دی ہے؟ کہا جی ہاں، میرے پاس تو ایک نیکی کے سوا دوسری کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو میں تو ویسے بھی جہنمی ہوں، اتنا انبار ہے میرے پاس گناہوں کا، اس کے ظاہر ہے کہ مقابل کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں. لہذا میں نے کہا کہ میرا کام نہ بنے تو میرے بھائی کا بن جائے تو چلو اچھا ہے، میں نے اسے وہ نیکی دے دی. چنانچہ پلڑے میں رکھا تو وزن بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا اس شخص کا جھک گیا. اس کے بعد اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دیکھو اس میں ہے کیا. چنانچہ فرشتے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو کھول کر دکھائیں گے حاضرین کو،
اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زندگی میں ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھا تھا سچے دل سے، لیکن عمل نہیں کیے کچھ، تو وہ ایمان لانا اس کے ایسا کام آئے گا. فرمائیں گے اتنی زبردست تو نے فیاضی کا آج مظاہرہ کیا، جا تیری بھی بخشش کرتا ہوں اور جس کو دیا ہے اس کی بھی بخشش کرتا ہوں. ورنہ عام طور سے آدمی جو ہے وہ اپنی اپنی کے چکر میں پڑے ہوں گے. خود قرآن پاک میں ہے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا. جتنا کنبہ قبیلہ تھا جن پر جان چھڑکتا تھا، مال چھڑکتا تھا، وہ سارے کے سارے منع کر دیں گے اور کوئی کام نہ آئے گا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ بہت خطرناک منظر ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بڑی فضیلت ہے. اس ایمان لانے کی برکت اور سعادت کہ آدمی اس کی بالکل کایا پلٹ جاتی ہے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نہایت نیک اور محبوب بن جاتا ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے سوال فرماتے تھے کہ ایسے صحابی کا نام بتاؤ جنہوں نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور جنت میں چلے گئے. ظاہر ہے کہ سوال کو سطحی طور سے سوچنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی جب صحابی ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ملا، صحابی ہوئے اور نماز روزہ نہیں پڑھا انہوں نے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، کیسے صحابی تھے اور جنت میں بھی چلے گئے یہ بھی بتا رہے ہیں. تو آپ سوال کرتے تھے، شاگرد جواب نہیں دے پاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پر ایمان لائے، پہلے تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پچھلے گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں اگر ایمان لاؤں؟ فرمایا بالکل اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دیں گے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں تھے، اسی وقت ایمان لائے، چند گھنٹے گزرے تھے، نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ اس سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر کے اور جنت میں مزے کرنے چلے گئے. تو اللہ کی شان ہے، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، پاک و صاف فرما دیا. ایک اور صحابی عمر رسیدہ 80-85 سال عمر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے. ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے انفعال کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا کرتے تھے، یعنی بڑے تاثر کے ساتھ، اور آپ پر ایک خاص کیفیت تاری ہو جاتی. دوزانوں ہو کر بیٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بوڑھا آدمی عمر رسیدہ جس نے ساری زندگی شرک و کفر میں گزار دی ہو، اگر وہ اخیر عمر میں توبہ کرنا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیں گے؟ بڑے ہی دل کی گہرائی اور درد کے ساتھ انہوں نے سوال کیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر بالکل پاک و صاف فرما دیں گے، ایک بھی گناہ اس کا باقی نہ رہے گا ایمان لانے کی برکت سے. صحابی زار و قطار رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اللہ پاک ایسے کریم ہے کہ ساری زندگی کے گناہ مٹا دیں گے. اور کیفیت جو تاری ہوئی، زار و قطار رونے لگے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے، حاضرین صحابہ بھی رونے لگے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ ایسے زبردست مہمان اور رحیم اور مہربان اور کریم ہے کہ آپ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، میری امت کی مغفرت فرما دیں، میری امت کی بخشش فرما دیں. تو یہ کلمہ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس کی برکت سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سچے دل سے پڑھنے سے. اور اسی طرح سے کوئی شخص بھی
زندگی میں ہے ایمان والا لیکن خطرہ ہے کبھی کفر ہو گیا ہو، اندیشہ ہے، وسوسہ ہے، جب کبھی بھی ایمان کی تجدید کر لیتا ہے سارے پچھلے معاملات اس کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کو کھلونا مت بنائیے، اس کو اپنا ایسا کوئی معمول مت بنا لیجئے کہ برائی بھی کرتے جائیں اور کلمہ بھی پڑھتے جائیں، یہ تو بہت برا ہے۔ کلمے کی عظمت سمجھیں، اس کی عزت سمجھیں اور اس کے مرتبے اور مقام کو سمجھیں کہ اس کلمے کو اللہ پاک نے کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ سچے دل سے کافر، مشرک، مرتد جو بھی پڑھ لے اللہ پاک اس کے تمام گناہ، شرک و کفر سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں، اللہ کی یاد میں مصروف رکھا کریں۔ زبان کو ہم یا اچھائی میں مصروف رکھ سکتے ہیں یا برائی میں، ایک میں مصروف رکھیں گے تو دوسرے سے خود بخود چھٹکارا ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر غیبت، چغلی، برائی سب چھوٹ جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگے، نماز کی نیت باندھ لی تو ظاہر ہے کہ اب نماز کی جو بات ہے وہی ہو رہی ہے زبان سے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور آلتو فالتو بات نہیں۔ اور اللہ والوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ایک سانس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک ایک سانس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پاس انفاس بزرگان دین کے یہاں ایک عمل ہے کہ اپنے سانسوں میں وہ اللہ کی یاد اندر لیتے ہوئے بھی اور باہر سانس نکالتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ذکر قلبی کے زبان ہلانے میں سستی آ رہی ہو، دل نچا رہا ہو تو ایسی صورت میں دل سے اللہ کو یاد کر لے، یہ بھی اس کا بہت زبردست جو ہے سعادت کا سامان ہے۔ اور پورے وجود سے اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، جہاں ہر طرح کی ایسی عبادتیں جس سے بدن کو استعمال کرنا ہے عبادت میں، یہ سارا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور ویسے ذکر اللہ کے عنوانات مختلف ہیں، اس سے پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہیں، کلمہ طیبہ اور اسی طرح سے استغفار، درود شریف اور نماز، یہ تمام چیزیں ان کا اہتمام جاری رکھیں تو پھر اس کے فضائل و برکات سے مالا مال ہو جائیں۔ فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی ادائیگی کا اہتمام جاری رکھیں تو پھر اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ضرور یاد رکھیں، آج کل کافی زیادہ سننے میں آ رہا ہے، رات کو سونے سے پہلے، دن میں سونے سے پہلے ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں۔ ویسے تو یہ نصیحت اپنے کو پہلے کرتا ہوں اور آپ حضرات کو اس کے بعد ہمیشہ سونے سے پہلے تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا کریں، استغفار کر لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں اور بھی کچھ ذکر اذکار کر لیا کریں اور آخر میں کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں۔ جو ہو رہا ہے آج کل بہت زیادہ، وہ میں نے یہ عرض کیا کہ بہت سی ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ آدمی سوئے کا سویا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رات کو سونے سے پہلے یہ معمول پورے کر کے پھر سو جایا کرے، اور اگر اس میں بلاوا آ جائے تو پاک و صاف جائے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور معاملہ اس کا بڑا اچھا ہوگا۔ ایک دعا ہے، حج پر جانے سے پہلے بھی یہ مضمون آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا، تو جب بھی میں نے سنائی تھی، دعاؤں کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ دعا مل جاتی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبسمک ربی ارفعہ ان امسکتها فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے اللہ، آپ کا نام لے کر اپنا پہلو بستر سے لگاتا ہوں، یعنی آپ کا نام لے کر لیٹتا ہوں، اگر آپ میری روح کو روک لیں تو مغفرت فرما دیں، اور اگر آپ میری روح کو چھوڑ دیں اور مجھے یعنی دوبارہ زندگی عطا فرما دیں تو میری حفاظت فرمائیے، اسی طرح جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی صلحاء کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ دعا آپ کو جو دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں، اس میں یقیناً مل جائے گی۔
میں جب تک یہ معمولات پورے نہ کر لوں، نیند کا جتنا بھی غلبہ ہو، نیند آنے کو ہوتی ہے لیکن ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ جب معمولات پورے کر لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر نیند آ جاتی ہے، ورنہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ نیند آئے گی نہیں جب تک کہ معمول پورے نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کبھی طبیعت ناساز ہے، کبھی تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور دل چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ معمولات مختصر جو ہے وہ کم از کم پورے کر کے اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کے پھر سوتا ہوں۔ آپ سب کو بھی، پہلے اپنے کو اور آپ سب کو، تمام مستورات کو اور مرد حضرات کو، سب کو نصیحت کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نہ نوجوان کا کوئی بھروسہ ہے، نہ ڈھیڑ کا کوئی بھروسہ ہے۔ ابھی آنے کے بعد ہی میں کئی اموات ایسے سن چکا ہوں کہ سوئے کے سوئے رہ گئے۔ وہاں حرم شریف مکہ شریف میں تھا میں، تو وہاں ہمارے دوست ہیں مدینہ شریف میں رہتے ہیں، ان کے والد کا پتہ چلا کہ وہ رات کو سوئے تھے، کچھ طبیعت تھوڑی بہت ناساز رہتی تھی لیکن صبح اٹھے نہیں۔ خود حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی ان کے بیٹے اور داماد سے مل کر آیا ہوں، تعزیت بھی کی اور حال بھی پوچھا۔ تو اللہ والوں کی بڑی اونچی شان ہوتی ہے، رات دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑی زبردست ان کو تو سعادت بخشتے ہیں۔ داماد بتا رہے تھے کہ 10 بجے کے قریب میں نکلا ہوں ان کے پاس سے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ رمضان المبارک تھے، روزے سے تھے، تو یہ اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ بیٹے بڑے عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے، صبح ملاقات کر گئے، اجازت لے گئے، دعا لے گئے، اس کے باوجود چھٹی حص بیدار ہو رہی تھی۔ تو بہنوئی سے اپنے فون پر پوچھا کہ ابا کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ 10 بجے کے قریب میں جب نکلا ہوں تو ابا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، دل میں کھٹک جو پیدا ہوئی، چھٹی حص بیدار ہو گئی کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، تو وہ خود آئے اور آ کے اوپر چڑھے، والدہ کے پاس گئے، والد صاحب کو دیکھا تو سیدھی کروٹ پر مولانا آرام فرما تھے۔ والدہ سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو والدہ نے کہا کہ زور کی اذان ہو رہی ہے اور ابا کو جگا دیں۔ حرم شریف میں نماز پڑھنے جاتے تھے، بالکل قریب آ کے مسجد نبوی کے قیام کر لیتے تھے رمضان المبارک میں، پورے رمضان میں۔ چنانچہ اب جو وہ گئے اور جا کے پہلے تو آواز لگائی ابا ابا ابا، بولے نہیں، اور اس کے بعد ہاتھ جو لگایا تو جسم ان کا بالکل برف کی طرح ٹھنڈا۔ اب جو اور مزید ہاتھ لگا کے ہلا کے دیکھا تو مولانا تھے ہی نہیں۔ کتنی پیاری موت! مدینہ منورہ، دلی ان کی تمنا اور آرزو، اور رمضان المبارک اور روزے کی حالت، اور قرآن پاک پڑھ کر سوئے اور سیدھی کروٹ پر سنت کے مطابق لیٹے، اور اسی میں اللہ پاک کے یہاں چلے گئے۔ جانے سے پہلے میں نے مولانا کو 27 جنوری اتوار کا دن تھا، صبح اشراق کے بعد جب میں لیٹا تو خواب میں دیکھا مولانا بہت چوکس، ویسے مولانا ذرا بھاری بدن کے تھے لیکن اب عمرے پر جب میں گیا تو دیکھا تھا کہ مولانا کچھ جھٹک گئے تھے اور ذوق ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی باہمت تھے، عشاء میں آیا کرتے تھے۔ تو خواب میں دیکھا کہ مولانا بالکل چوکس ہے، پھرتیلے ہیں، اور ایک مقام ہے، بہت قدیم کوئی جگہ ہے، وہاں مسجد میں، قدیم مسجد ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ایسے والہانہ انداز سے بے ساختہ پڑھ رہے ہیں، اور میں سن کر قرآن پاک یہ سمجھ گیا خواب میں کہ فلاں فلاں پارہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آنکھ کھولی تو ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ پھر مولانا نے نماز مکمل کی اور وہیں وہ ٹہلنے لگے اور ایک دروازے کے پاس بڑے سکون اور آرام سے کھڑے ہو گئے۔ صاحبزادے نے بھی بہت سے خواب بیان کیے مولانا کے کہ بہت ہی اچھی حالت میں دیکھا، احرام کی حالت میں اکثر نے دیکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ مولانا کو بیماری تو کب سے تھی، دل کا بھی تھا، کوئی سلسلہ شوگر کا بھی تھا، اور اللہ کی شان ہے کہ اب کے جمعے کو وہاں روزہ شروع ہوا تھا تو وہاں موجود تھے مکہ مکرمہ میں۔ خود داماد حافظ صاحب میرے دوست اور شاگرد ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اب کے
میری قسمت تھی کہ میں ساتھ گیا تھا، ورنہ گھر کا کوئی اور فرد ہوتا ہے، بیٹے وغیرہ جاتے ہیں، اب کہ میں ساتھ گیا تھا اور میں نے حضرت مولانا کے ساتھ میں عمرہ کیا۔ جمعے کی صبح سحری کھانے کے بعد پھر ہم نے عمرہ شروع کیا اور عمرہ کر کے پہلے ہی روزے کو نپٹ گئے۔ اور ابھی کوئی تفسیر کے متعلق مولانا کا کوئی سلسلہ ہوگا، بہت کتب ماشاءاللہ لکھی ہیں، تو صاحبزادے سے کہا کہ وہ میری تفسیر کا تم نے دیر کر دی، اس کو جلدی کرو۔ یہ کس کی شان ہوتی ہے جو اتنی زبردست عالم برزخ اور عالم دنیا سے تعلق ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے ایک شخص سے خواب سنا کہ ان کی کوئی عزیزہ ہے یا عزیز بتا رہے تھے کہ ادھر سے ان کے جو ہے آگ نکل رہی ہے، بائیں طرف سے ہاتھ کے نیچے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ بری طرح سے تڑپ رہی ہے یا تڑپ رہا ہے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پوری طرح ذہن میں بات نہیں رہی کہ عورت ہے یا مرد، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری آگ بجھا دو، بہت زبردست تکلیف ہے میرے۔ نہ جانے ان کا کیا معاملہ رہ گیا بیچ میں جس کی وجہ سے اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایک نوجوان بچہ وہ بھی انتقال کر گیا، وہ اپنے گھر والوں کو بہت کہتا ہے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں، یہ کھول دو، میں بہت اذیت میں ہوں اور قید میں ہوں۔ اس لیے عرض ہے معاملات بھی صاف رکھیں، عبادات پوری طرح انجام دیتے رہیں، سارے کام وقت پر کرتے رہیں، اور اس آسرے میں نہ رہیں کہ دیکھی جائے گی۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں آج کے، ان کے ایک عزیز روزانہ دمام سے ان کے فون آتے تھے اور کافی دیر تک خیریت ہوتی تھی، برادر نسبتی تھے ان کے۔ ایک دن فون کا انتظار ہے، کافی دیر ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ بھئی آج فون نہیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مکے سے ہی فون کیا وہاں، تو پتہ چلا کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے دفن کرنے کی کوشش اور انتظام چل رہا ہے۔ ایک اور شخص ان کا سنا، صبح تہجد میں کافی جلدی اٹھ گئے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، کافی جلدی اٹھے اور اٹھ کر وضو وغیرہ کیا، استنجا کیا، سب کر کے نماز تہجد پڑھی۔ اہلیہ سے کہا کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آج تو آپ بہت جلدی اٹھ گئے، تہجد بھی پڑھ لیا آپ نے، ابھی تو اتنا ٹائم ہوا ہے۔ کہنے لگے چلو پھر وضو دوبارہ تازہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ بیٹھے کچھ دیر ذکر اذکار کیے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وضو استنجا کیا اور وضو استنجا کر کے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھتے رہے۔ پڑھتے پڑھتے طبیعت کچھ ناساز ہوئی، کہنے لگے کہ کچھ طبیعت میری گھبرا رہی ہے، اور یہ کہتے کہتے پڑھتے پڑھتے کلمہ پڑھتے پڑھتے لیٹے اور یہ روزہ فجر کی نماز سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ بہرحال دونوں طرح کے معاملات ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں، ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ پاک مہربانی کرے، جب بلائے تو ہمارا خاتمہ اللہ پاک ایمان پر فرمائے اور ایسا کھلا خاتمہ ہو کہ قابل رشک ہو۔ اس کے لیے تو پہلے سے ہم تیاری کرتے رہیں گے اور کوشش جاری رکھیں گے، جبھی تو توفیق کی امید بھی ہوگی۔ نماز پانچوں وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں مرد حضرات، عورتیں بھی جماعت کا نہیں، وہ اپنے گھروں میں نماز کا وقت پر اہتمام کریں، سستی نہ کیا کریں اور مجبوری کے ایام کے علاوہ کبھی ناغہ نہ کیا کریں، اور اس طرح سے بقیہ اور فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی ادائیگی میں مرد بھی اور عورتیں بھی سب اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں اور اس طرح سے تیاریاں کرتے رہیں۔ اللہ پاک جب حکم فرمائیں گے تو جو نیکی میں لگے ہوئے ہیں کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جو دور ہیں ان کا معاملہ بڑا پریشان کن ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ ایک اور بھی واقعہ یاد آیا، حج سے پہلے کی بات ہے، حج پر ایک ماں، باپ اور بیٹا 3 افراد گئے۔ جا کے عمرہ کر لیا، عمرے سے فراغت ہو گئی، گھر فون کیا، خیر خیریت بتائی، اللہ کا شکر ہے ہم نے خیریت سے عمرہ کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد والد کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے بچنے کے کچھ سامان لگ نہیں رہے۔ بہرحال حکم ربی اسی طرح ہے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کچھ اپنی تکلیف کا، اور بالکل بھلے چنگے یہاں سے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ وغیرہ پڑھا اور تھوڑی دیر لگی ان کے انتقال میں کہ دم نکل گیا۔ وہ وہیں رہ گئے، ماں اور بیٹے پھر حج وغیرہ کر کے تمام کام ارکان پورے کر کے جب واپسی کی تاریخ ہوئی جب آئے، تو بہرحال کسی کو کیا پتا ہے، مسجد نبوی میں، حرم شریف میں
میری اہلیہ بتا رہی تھی حرم شریف کا ایک نوجوان لڑکا جس کو نہ دیکھ کر یہ لگے کہ ہارٹ اٹیک ہوگا اس کو، نہ دیکھ کر لگے کہ اس کو ٹی بی ہوگی، نہ دیکھ کر لگے کہ شوگر ہوگی، کوئی بیماری نہ لگے، لیکن اندر داخل ہو کے نہ جانے اس پر کیا کیفیت طاری ہوئی، چیخ ماری اور دھڑام سے گرا اور یہ جا رہا۔ بعد وقت بیت اللہ شریف سے لپٹتے ہوئے بھی آدمی جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ جان آخری کے حوالے کر دیتا ہے۔ کتنے ہوئے کہ حج کے دوران اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے ہوئے کہ راستے میں انتقال ہو گئے۔ بہرحال جانا تو پکا ہے، اس لیے یہ اللہ کی یاد یہ وابستہ رہے اور اس کو دل میں بسا لے اور روئیں روئیں کو اس سے منور کر لیں، تو پھر یہ ہے کہ بہت ہی خوش اور مزے میں رہیں گے۔ اور اگر شیطان کو اور نفس کو بسائے رکھا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی اطاعت نہ کی، حضور کی اتباع نہ کی، تو ایسی صورت میں نہ جانے پھر کیا کچھ پیش آئے گا اور کیا کچھ حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس لیے کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا سب سچ ہے۔ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، اللہ پاک سچے، اللہ پاک کا کلام سچا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ باہر دیکھنے والوں کو تو سب برابر لگتے ہیں، لیکن ہر ایک کا معاملہ جدا جدا ہے، ہر ایک کا حساب جدا جدا ہے۔ کوئی عیش میں ہے وہاں اور کوئی تکلیف میں ہے۔ جس نے اپنے لیے عیش کا سامان کیا، یہاں محنت کی، وہاں وہ آرام پاتے ہیں، اور جنہوں نے یہاں غفلت برتی، اللہ پاک کو ناراض کیا، گناہوں میں ڈوبے رہے، وہ بھی دنیا سے گئے اور اس طرح سے ان کا حال برا ہوا، اور وہاں ان کی مرمت ہوتی ہے تو چیخ و پکار کرتے ہیں، لیکن کون سن سکتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے ملازمین نے ان کو کلفٹن میں دفن کرنے کے لیے انتظامات کر لیے۔ ان کو 3 دفعہ قبر سے باہر نکالا کہ جب وہ نیچے اتارنا چاہتے تھے قبر ایسی تنگ ہو جاتی تھی کہ میت نیچے اترتی نہیں تھی۔ پتھریلی زمین ہے، آپ کو پتا ہے کہ اول تو اس کا کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور پھر کھودنے کے بعد قبر جو ہے وہ اس طرح سے سکڑ جائے کہ میت اتر نہ سکے۔ 3 دفعہ کوشش کی اور 4تھی مرتبہ کہنے لگے کہ اسی میں گھسیڑو ان کو، پتہ نہیں ان کے کیا اعمال ہے کیا نہیں ہے، اور اسی طرح زبردستی ان کو گھسیڑ کر دم بند کرا کے بھاگے۔ اور جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی قبر بظاہر اوپر سے دیکھنے میں اگر چھوٹی بھی لگتی ہو تو ان کو لٹا دو تو جگہ بہت کشادہ نظر آتی ہے۔ تو اس لیے ذکر اللہ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر جس کسی کے لیے بھی بخشیں گے اللہ پاک اس کو بخش دیں گے۔ ہمارے بزرگ اور شہید الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند سے بلندتر فرمایا کرتے تھے کہ ضروری نہیں کہ ایک دم ہی پڑھ لو، معمول مقرر کر لو، روزانہ اتنی مقدار میں پڑھ لیا کرو گے تو چند دن کے بعد یہ مقرر ہو جائے، جب مقدار مقرر پوری ہو جائے تو پھر کسی ایک کو بخش دیا کرو تاکہ مغفرت ہو جائے۔ اور ویسے یاد رکھیے اللہ کا ذکر کرنے سے زبان کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ بہت پہلے یہ مضمون عرض کیا تھا، مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں سب کچھ بیان کر دیا ہے جو ہمیں آپ کو پڑھنا چاہیے اور آپ حضرات پڑھتے نہیں۔ اس میں ذخیرے ہیں، ذخیرے، خزانے ہیں، خزانے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امبالے کے ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ سائیں توکل رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں گیا، وہاں بیٹھی باتیں چیتیں ہو رہی تھی بزرگوں کی آپس میں، تو حضرت سائیں نے فرمایا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے زبان میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کی شان ہے، مہربانی ہے کہ مجھے روئے روئے میں مٹھاس محسوس ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے کسی کا، اللہ اللہ اینج شیریں است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ ایسا میٹھا نام ہے اور اس میں اتنا مٹھاس ہے کہ اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے جسم بھی اور جان بھی ان میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مٹھاس آج آپ کو اگر مٹھائی کی طرح سے محسوس نہ ہو تو آپ گھبرائیے نہیں، کل کو اس کے مٹھاس کو آپ بہت مزے لے لے کر
جیسے میٹھا کھا کے چٹخارے لیتے ہیں، نمکین کھا کے چٹخارے لیتے ہیں، میٹھا کھا کے بھی زبان کو چاٹا کرتے ہیں، اسی طرح سے آخرت میں اس کے مزے لوٹیں گے۔ تو زبان کو اپنی غیبت سے، چغلی سے، برائی سے بچائیے اور اللہ کی یاد میں لگائیے، اور بدن کو بھی اللہ کی یاد میں لگائیے۔ فرائض، واجبات، سنن و مستحبات بار بار عرض کر رہا ہوں، اس پر پابندی کی کوشش کریں، حرام سے، مکروہ تحریمی سے، مشتبہات سے، برائیوں سے بچیں، اور معاشرے کی جو کچھ بھی گندگیاں ہیں ان آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں اور بچتے رہیں۔ جیسے کہیں روڈ پر گندا پانی پڑا ہو تو ہماری آپ کی سب کی عادت ہے کہ پانچے اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ چھینٹ اگر اڑے گی تو بدن پر آئے گی، لیکن کچھ فطری سی بات ہے کہ پانچا اوپر کر لیتے ہیں، کپڑا بچا لیتے ہیں کہ چلو پاؤں دھل جائے گا، پانچا دھونے میں دقت ہوگی، اور حتی الامکان کتنا دبا کر بچا کر کپڑے سمیٹ کر نکلتے چلتے ہیں۔ اور جہاں کہیں اینٹ روڑے ایسے رکھے ہوں جو ہلتے بھی ہوں تو کیسے پھرتی کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، پاؤں رکھ کر اگلا پاؤں لے لیتے ہیں جلدی سے، اگلے پتھر پر پاؤں رکھتے ہیں کہ گر نہ پڑے، گندے کپڑے نہ ہو جائیں، پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ تو جس طرح سے ظاہری اور مادی گندگی سے بچنے کی پوری تدبیر کرتے ہیں، اسی طرح سے روحانی گندگیوں سے بچنے کی بھی پوری تدبیریں کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کر لیجیے۔ آخر میں درخواست ہے، جیسے طبیعت میری کافی زیادہ ناساز چل رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور مجھے اپنے حضرت والا یاد آتے ہیں کہ حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں کئی برس ایسا ہوا کہ بہت ذوق ہو جاتا تھا، آپ تشریف لاتے تھے، پکڑا کے ہم لوگ لے آتے تھے، پھر نماز پڑھ کے فرماتے تھے بھائی بہت ذوق ہو رہا ہے۔ پھر جب بیٹھ جاتے تھے اللہ کا نام لے کر جب بات شروع کرتے تھے تو اللہ پاک قوت دیتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کی طلب کا اثر ہے کہ مجھ پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے انرجی مل جاتی ہے۔ تو یہی آپ حضرات کی محبت ہے اور تعلق ہے کہ آپ حضرات کہاں کہاں سے دین سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھ میں بھی بولنے کی کچھ ہمت اور تاب پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے کافی آج کے بعد سے جو بیمار چل رہا ہوں تو کافی کمزوری چل رہی ہے، اور بخار کا سلسلہ اگرچہ ٹوٹ گیا لیکن بہرحال کمزوری کافی زیادہ ہے۔ جمعے میں بھی میں بہت ہی زیادہ تذبذب میں تھا کہ آؤں کہ نہ آؤں، لیکن بہرحال اللہ کا نام لے کر آیا اور اللہ کا شکر ہے کام سارا پورا ہو گیا۔ ابھی اثر کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ ایک نکاح بھی ہے اور ساتھی بیچارے بڑی دور دور سے آتے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں، تو مزید آپ سے ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے بھی، اور بھی بہت سے بیمار ہیں، ہمارے ڈاکٹر ابا احمد صاحب بیچارے جو یہاں ادھر بیٹھتے ہیں، آج صبح سے ان کو موشن ہو گیا اور بخار ہو گیا، فون پر خاص طور سے دعا کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ میرا نام لے کر دعا کرا دیں کہ میری طبیعت بھی بگڑ گئی، گلے خراب ہو جاتے ہیں، میرا گلا بھی ابھی ادھر کا ایسا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے بات چیت کر رہا ہوں، ورنہ تھوک نکلنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بتا نہیں سکتا آپ کو۔ تو یہ گلٹیاں بھی دکھ رہی ہیں برابر، بدن میں بھی بہت زیادہ کمزوری کے اثرات ہیں، تو اللہ مہربانی کرے کہ سارے بیماروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، بیماریوں سے بچائے۔ آپ حضرات میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، میں اپنے سارے محبین کو جزاکم اللہ کہتا ہوں اور مزید دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی دل و جان سے دعائیں کرتا ہوں۔ دعا کے لیے ایک پرچہ دیا ہے کہ میرے شوہر 3 سال سے بے روزگار ہیں، ابھی تک کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں حلال روزی عطا فرمائے اور دروازے کھل جائیں، اور اللہ مہربانی کرے پریشانیاں ساری ختم فرمائے۔ بے حساب مخلوق پریشان ہے، بے روزگاری بہت عام ہے، مصیبتیں اور مصائب اور پریشانیاں بہت زیادہ عام ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور خیر کے فیصلے فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.